بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ مبارک شخص غار سے نکل کر پہلے ہی دن اس مبارک قافلے کا گزر معابد کے خیمے پر ہوا۔ یہ عورت قوم مجعہ سے تھی، مسافروں کی خبردارگی اور ان کی توجہ کے لیے مشہور تھی۔ سارے راہ پانی پلایا کرتی تھی اور مسافر وہاں ٹھہر کر سستایا کرتے تھے۔ یہاں پہنچ کر بڑھیا سے پوچھا کہ اس کے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ وہ بولی نہیں، اگر کوئی شے موجود ہوتی تو دریافت کرنے سے پہلے میں خود حاضر کر دیتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ کے گوشے میں ایک بکری دیکھی، پوچھا یہ بکری کیوں کھڑی ہے؟ معابد نے کہا کہ کمزور ہے، ریوڑ کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت ہے کہ ہم اسے دھولے؟ معابد نے کہا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ معلوم ہوتا ہے تو دھو لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، برتن مانگا، وہ ایسا بھر گیا کہ دودھ اچھل کر زمین پر بھی گر گیا۔ یہ دودھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمراہیوں نے پی لیا۔ دوسری دفعہ پھر بکری کو دھوا گیا، برتن پھر بھر گیا، یہ بھی ہمراہیوں نے پیا۔ تیسری دفعہ برتن پھر بھر گیا اور وہ معابد کے لیے چھوڑ دیا گیا اور آگے کو روانہ ہو گئے۔ کچھ دیر بعد معابد کے شوہر آ گئے، خیمہ میں دودھ کا برتن بھرا دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ کہاں سے آیا۔ معابد نے کہا ایک بابرکت شخص یہاں آئے تھے اور یہ دودھ ان کے قدوم کا نتیجہ ہے۔ بولے کہ یہ تو وہی صاحب قریش معلوم ہوتے ہیں جن کی مجھے تلاش تھی، اچھا ذرا ان کی توصیف تو کرو۔ معابد بولی میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کی نظافت نمایاں، جس کا چہرہ تانبا اور جس کی ساخت میں تناسب تھا، پاکیزہ روح، نہ لاچاری کا نقش، نہ پیٹ نکلا ہوا، نہ سر کے بال گرے ہوئے، چہرہ واضح، جسم تنے مند اور قد موزوں تھا، سرمرغ فراخ اور سیاہ تھی، پتلیاں کالی تھی، ڈولے بہت سفید تھے، پلکیں گھنی اور لمبی تھی، پروقار، خاموش، دل بستگی لیے ہوئے، واضح نہ کم سخن نہ بسیار گو، گفتگو اس انداز کی جیسے پیروئے ہوئے موتی۔ دو نرم و نازک شاخوں کے درمیان ایک شاخے تازہ جو دیکھنے میں خوش منظر رفیق ان کے گرد و پیش رہتے ہیں۔ جو کچھ وہ فرماتے ہیں وہ سنتے ہیں، جب حکم دیتے ہیں تو تعمیل کے لیے جھپٹتے ہیں۔ مخدوم و متعان کوتا سکن فضول گو، فتح سکون گو، مخدوم و متعاون کوتا سکن فضول گو۔ یہ صفت سن کر وہ بولا کہ یہ تو ضرور صاحب قریش ہے اور میں ان سے ضرور جا ملوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یثرب جا رہے تھے کہ اثناء راہ میں بریدہ اسلامی ملا۔ یہ اپنی قوم کا سردار تھا۔ قریش نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری پر 100 اونٹ کا انعام مشتہر کیا تھا۔ بریدہ اسی لالچ میں حضرت کی تلاش میں نکلا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہونے کا موقع ملا تو بریدہ 70 آدمیوں سمیت مسلمان ہو گیا۔ اپنی پگڑی اتار کر نیزے پر باندھ دی، جس کا سفید فریرہ ہوا میں لہراتا اور بشارت سناتا کہ امن کا بادشاہ، صلح کا حامی، دنیا کو عدل اور انصاف سے بھرپور کرنے والا تشریف لا رہا ہے۔ راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زبیر بن العوام ملے۔ یہ شام سے آ رہے تھے اور مسلمانوں کا تجارت پیش گروہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے سفید پرچہ ذات پیش کیے۔ تشریف انور کی خبر مدینے میں پہلے پہنچ چکی تھی۔ تمام شہر ہوا چشم انتظار تھا۔ معصوم بچے فخر اور جوش میں کہتے پھرتے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ لوگ ہر روز تڑکے سے نکل کر شہر کے باہر جمع ہوتے اور دوپہر تک انتظار کر کے حسرت کے ساتھ واپس چلے آتے۔ ایک دن انتظار کر کے واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی نے قلعے سے دیکھا
اور قرآن سے پہچان کر پکارا، کہا اہل عرب، لو تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا۔ تمام شہر تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا۔ انصار ہتھیار سج دھج کر بے تابانہ گھروں سے نکل آئے۔ اکثر مسلمان ایسے تھے جنہوں نے ہنوز دیدار پر انور سے چشم ظاہر بھی روشن کیا تھا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفیق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شناخت میں اشتباہ ہو جاتا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس ضرورت کو تاڑ گئے اور سر مبارک پر سایہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ مدینہ منورہ سے 3 میل کی فاصلے پر جو بلائی آبادی ہے اس کو عالیہ اور قبا کہتے ہیں۔ یہ انصار کے بہت سے خاندان آباد تھے۔ ان میں سب سے زیادہ ممتاز عمرو بن عوف کا خاندان تھا اور کلثوم بن الاہدم خاندان کے افسر تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہنچے تو تمام خاندان نے جوش و مسرت میں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ یہ فخر ان کی قسمت میں تھا۔ میزبان دو عالم نے ان کی مہمانی قبول کی۔ انصار ہر طرف سے جھک در جھک آتے اور جوش عقیدت کے ساتھ سلام عرض کرتے۔ تو ناظرین، مجھے دیجیے اجازت، ملتے ایک دوسرے ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔ ہمارے چینل راہ دن کی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی دوسری ویڈیو آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔